بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں جناب والا، جو انسٹرکشنز دینا ہے یعنی ہدایت دینا، آپ کسی کو بھی جب ہدایت دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ ہدایت دینے میں سب سے اہم ٹکڑا، آپ نے کسی کو بھی ہدایت دینی ہے، انسٹرکشن دینی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ وہ مینول اس کو بولتے ہیں، یا جب آپ کوئی فریج خرید کے آتے ہیں یا کوئی آپ نے استری خرید لی ہے، کوئی بھی آپ چیز خرید کر جب لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے جس کے اندر انسٹرکشن دی جاتی ہیں، یعنی ہدایت دی جاتی ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ اسے کبھی پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کس ترتیب کے ساتھ وہ ہدایت ہوتی ہیں، یعنی پہلے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ تو انسٹرکشن دینا، اب چونکہ ہم اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ انسٹرکشن دیتے کیسے، چونکہ اس کی بھی تو ماڈلنگ چاہیے نا، یعنی کوئی ماڈلنگ ہمارے سامنے ہوئی ہوگی تو ہم اس کے مطابق کریں گے نا، اور جب وہ نہیں ہوئی ہوگی ہم کیسے کریں گے۔ اب جب گھر میں والدہ بیٹھ کر ہنڈیاں پکانے کی انسٹرکشنز دیتی ہیں، اگر وہ کلیئر پریسائز چھوٹی چھوٹی کر کے چھوٹی یعنی ایک وقت میں ایک بات، پھر اس کے بعد دوسری بات، پھر اس کے بعد تیسری بات، وہ اسے بتا دیں گے، وہ آرام سے وہی والا سالن وہی والا ذائقہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے یہاں لاہور میں ایک ہوٹل ہے، ہم نے کوئی 10 سال پہلے وہاں چائے پی اور وہاں کے چاول کھائے، 10 سال بعد گئے، چائے پی چاول کھائے تو کوئی ذائقے میں فرق نہیں تھا۔ تو ہم چلے گئے ان کے پاس، وہ جو مالک تھے اس کے، ہم نے ان سے کہا کہ یار تمہارے بندے نہیں بدلے، 10 برس چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، ذائقہ ویسے کا ویسے۔ تو اس نے کہا سر ہم نے سب کی ماپ تول کر رکھی ہے کہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ، تو وہ ہم نے بدلنے ہی نہیں دیا، اس کے نتائج کیا نکلے، اس لیے آپ کو ذائقہ ویسے کا ویسا ملتا ہے۔ تو یہ انسٹرکشن کے تھے۔ آپ جب کسی سے کام کہتے ہیں اور اگر وہ آپ کا کام اس طرح سے نہیں کر رہا تو لمحہ بھر کو اسے کوسنے سے پہلے یہ سوچنے کہ آپ کی انسٹرکشنز کلیئر تھیں، آپ نے جو سے ہدایات دی تھیں کیا وہ درست تھیں، کیا اس میں کلیئرٹی تھی، اور اگر آپ نے سمجھ لیا اس میں درست تھیں اور کلیئرٹی تھی تو اس کے نتائج بھی تو پھر اسی طرح سے نکل کر آئیں گے نا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، آپ جب کمرے امتحان میں جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس ترتیب کے ساتھ اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چائے بناتے ہیں، آپ کچن میں سامان رکھنے، سب کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جو ماں کوس رہی ہوتی ہے بار بار، میں نے تمہیں کہا تھا یہ تم نے نہیں کیا، میں نے تمہیں کہا تھا یہ، یعنی کوئی ایک 10 کی لمبی لسٹ ہوتی ہے جس میں تم نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، اور ایک لمحے کو بیٹھ کے یہ نہیں سوچتی کہ وہ کچھ کیوں نہیں کر سکا، کہیں میرے انسٹرکشنز میں تو خرابی نہیں تھی۔ اس طرح استاد جب کسی کو رہنمائی کرنے کے لیے جاتا ہے، اگلے کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو یہ استاد کو سوچنا ہے نا کہ اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب اس کی انسٹرکشنز کلیئر نہیں تھی۔ تو جب تک آپ کی انسٹرکشنز ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک آپ، اور انسٹرکشن کیوں ٹھیک نہیں ہوتی، چونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ کہہ دیتے ہیں، اچھا اب یہ کہہ دیتے ہیں، وہ اس لیے اگلی دفعہ وہ انسٹرکشن اور بدلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اور بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی سسٹمز بنتے ہیں، بڑے سے بڑے سسٹمز آپ دیکھ لیں، اس میں انسٹرکشنز ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے اگر آپ انسٹرکشنز لکھ کر بھی، مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون میرے پاس تشریف لائیں، وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ اس کے کھانے میں ذائقہ نام کو نہیں ہے، وہ ذائقہ نہیں ہے اس کے کھانے میں کسی، اس کو میں نے بتھیرا سمجھایا سارا کچھ، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، کہنے لگی ہاں پڑھی لکھی ہے۔ میں نے کہا آپ جس ترتیب سے چیزیں ڈالتی ہیں ہنڈیاں پکانے کے لیے نا، وہ آپ اسے ایک دفعہ ترتیب لکھوا دیں، اسے کہا بیٹا میں تمہیں بتا رہی ہوں تم لکھ لو، اور یہ لکھا ہوا وہ جو کبرڈ ہے کچن کی اس کے اوپر لگا دو، جب یہ سالن پکاؤ گے تو اس ترتیب کو فالو کرتے تم نے لگانا ہے۔ اس کا جب مجھے فون آیا تو مجھے فرمانے لگے کہ سر وہ تو کمال ہو گیا، اس کا ذائقہ ویسے، یہاں تک کہ اس کے باپ نے آ کر جب وہ کھانا کھایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تم نے پکایا، میں مانتے نہیں میری بیٹی نے بنایا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے انسٹرکشن کو فالو کیا تھا، اور یہ جو کڑھتی رہتی تھی ماں، اس نے کڑھنے کو ختم کر کے اس کو لکھنے کی شکل میں لے آئی، چونکہ بچی تو پڑھی لکھی تھی۔ اس طرح سے انسٹرکشنز آپ کی جب کلیئر ہوتی ہیں تو جن سے آپ نے کام لینا ہے نتائج آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، اور اگر آپ انسٹرکشن دیتے ہوئے لچتے ہیں، اسی وقت سوچ سوچ کے انسٹرکشن دیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ جناب والا آپ کے ہمارے ارد گرد ہمیشہ ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں کہ جب آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انسٹرکشنز کہیں نہ کہیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، اور جب انسٹرکشنز آپ سمجھتے ہیں کلیئر ہیں تو کانسیپٹ چیکنگ کویسچنز ہوتے ہیں، آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں، بتائیے میں نے کیا کہا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اتنا نمک ڈالنا ہے اور اتنی مرچی ڈالنی ہے، اور جو آپ نے اتنا نمک اور مرچی کا جو فرق تھا وہ اگر آپ نے آگے پیچھے کر دیا اور اگلے نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ نے اس طرح کہا تھا، تو یہ کانسیپٹ چیکنگ ہو گئی۔ اسی طرح زندگی کا کوئی بھی معاملہ انسٹرکشن سے جڑا ہوا ہے، کانسیپٹ چیکنگ آپ کریں، آپ اسے بار بار چیک کریں کہ یہ بات ہوئی، اور جو ہی آپ نے کلیئر کر لیا اس کے بعد وہ بھی کلیئر، آپ بھی کلیئر، اور نتائج بھی کلیئر ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔